اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست آپ سننے والے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ 21 نومبر سے 30 نومبر کا یہ عشرہ تمام 12 بروج کے لیے علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رہنمائی، زیادہ سے زیادہ فورکاسٹ آپ کی اس ویڈیو میں کی جا سکے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی طرف سے ہماری اس کوشش کو سراہا بھی جاتا ہے اور ویڈیو کو پسند بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرتے رہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برجوں کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے ادارے کے توسط سے خوشبوات کی ایک بہت بڑی ورائٹی موجود ہے، جس میں عربک خوشبوئیں اور نان عربک خوشبوئیں دونوں مل جائیں گی۔ آپ ہماری ویب سائٹ rathorfragrance.com وزٹ کریں۔ اسی طرح ہی ہمارے ادارے نے باڈی مسٹ اور پرفیوم بھی لانچ کیے ہیں، تو آپ لوگ بھی منگوانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ لانگ لاسٹنگ اور پسند آنے والی اٹریکٹیو خوشبوئیں ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور آپ کو بیان کریں گے کہ برج حمل والوں کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف، لام، عین، یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت آئیں گے۔ اوورال یہ عشرہ آپ کے لیے کئی ایک مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے، جیسا کہ اس عشرے کے دوران کاروباری افراد کے کاروباری صورتحال میں، کاروباری معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنی کاروباری ساخت کو بہتر کرنے کے حوالے سے کافی کوششیں کرتے نظر آئیں گے اور ان معاملات سے اچھا منافع حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی سوچ و سمجھ میں اور کاروباری معاملات کے حوالے سے بہتر فیصلہ لینے کی قوت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ بلکہ اگر کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس عشرے میں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ یہ عشرہ آپ کے شراکتی معاملات، ازدواجی معاملات کے حوالے سے بھی مثبت نتائج کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اب وہ معاملات جو ہیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا شروع کا وقت خاص طور پر آپ کے آپسی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بات چیت میں رہنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ اگر اس وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے آخری ایام میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور اس سلسلے میں آپ سفر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اوورال بات کی جائے تو ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ عشرہ اتنا کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا۔ ان کی مشکلات جو ہیں جس طرح سے چل رہی تھیں وہ اس طرح سے برقرار رہیں گی، بلکہ اس عشرے کی 27 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ ان کی معاملات میں ایک بڑی تبدیلی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ مت لیں، کیونکہ ان معاملات سے کیا گیا فیصلہ مستقبل میں آپ کے لیے اتنا کوئی خوشگوار ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی آپ ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر ڈیسیژن لینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورال مالی معاملات کے حوالے سے یہ عشرہ آپ کے لیے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے قیام کو ظاہر کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی اور بہتر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یار دوستوں سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس سلسلے میں ضرور رابطہ کریں، یہ بھی آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عشرہ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کچھ الجھنوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ زیادہ پریشانی کی بات اس میں یہ ہوگی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ معاملات کو ریزولو کرنے کی طرف بھی آپ جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جو ذہنی دباؤ یا ذہنی پریشانی بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اس عشرے کے دوران مالی معاملات کے حوالے سے فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اوورال آپ اپنے گھریلو معاملات کو ایک بہتر شکل دینے، بہتر جگہ بنانے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے کئی ایک قیمتی اشیاء کی خریداری
کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے سواری کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ روزانہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 26 اور 27 نومبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس عشرے کا وقت برج ثور والوں کے لیے کئی ایک مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ ذہنی طور پر خود مطمئن ہوں گے لوگوں کے ساتھ، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرسکون جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی نظریے کے تحت ان کی کوشش ہوگی کہ ان کا گھریلو ماحول، ان کا ازدواجی تعلقات خاصے خوشگوار رہیں، گھر پرسکون رہے، آپسی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھائی جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزاریں اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت برج ثور والے افراد کے لیے بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی خواہش کے ابھار کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کے اندر اس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک سے چلے جائیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی بہتر جگہ تلاش کریں تاکہ وہاں پہ جا کے بس سکیں اور اپنے اور اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا مستقبل قائم کر سکیں۔ اور بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی کوشش ہوگی کہ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دی جائے، اور اس کے حوالے سے آپ خاصی کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو ضرور رابطہ کریں، یا آپ کے کام بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے قیمتی اشیاء کی خریداری کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو سواری وغیرہ یا پراپرٹی وغیرہ کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کو اس عشرے کے دوران انجام دیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ ان معاملات سے ان کو کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ الٹا یہ عشرہ ان معاملات سے نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت ملازم پیشہ افراد کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا وہ لوگ جو نوکری سوئچ کرنا چاہتے ہیں اس عشرے کے دوران ان کو آفرز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے ذرا غور و فکر کر لیں اور پھر کوئی ڈیسیجن لیں۔ وہ افراد جو ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کے دیگر معاملات کے حوالے سے، روحانی حوالے سے یا نجومی حوالے سے مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کے حوالے سے آپ کی بہتر رہنمائی کی جائے گی۔ کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرض دے رکھی ہے تو وہ واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جن کے وراثتی معاملات کا مسئلہ چل رہا ہے ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اوورآل یہ عشرہ آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں یا مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو بہرحال اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بے احتیاطی مت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ برج ثور والے افراد جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، خوف زدہ تھے، اس عشرے کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے دشمنوں کی سازشوں کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا سلام ہو، یا حفیظ ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران اوپل جیم سٹون کا استعمال ضرور کریں، یہ آپ کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ گندم کا حسب توفیق صدقہ کرتے رہیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس عرصے کے دوران جمعے والے دن سفید رنگ کا جوڑا ضرور پہنیں، یہ بھی آپ کے لیے معاملات میں مثبت تبدیلی کو ظاہر کرے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 نومبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔
وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے کئی عرصے سے برج جوزہ والے افراد کسی نہ کسی پریشانی میں، ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں ان کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ جہاں کچھ مثبت چیزیں بھی ان کے سامنے رونما ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ پریشانیاں اور ٹینشنیں بھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس اشرے میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے ان کا واسطہ رہے گا جدھر نوکری کے حوالے سے اور کاروباری معاملات کے حوالے سے ایک مثبت چیزوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، وہاں دوسری طرف ان کے شراکتی معاملات کے حوالے سے، ازدواجی معاملات کے حوالے سے آپسی الجھنیں، آپسی پریشانیوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان معاملات کو تھوڑا سا بیان کرتا جاؤں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے آپسی تعلقات میں جہاں آپ کی آپسی مس انڈرسٹینڈنگ یا آپ کی آپسی لڑائیوں کو ظاہر کر رہا ہے، وہاں کچھ دوسرے عناصر بھی ایسے ہوں گے جو آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی کی وجہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کے آپسی تعلقات میں کوئی بڑی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس اشرے کا وقت ملازم پیشہ افراد کے لیے اس حوالے سے بھی ایک خوش آئین وقت ہے کہ ان کا سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نوکری کے حصول کے حوالے سے، نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے بات چیت ضرور کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا توسط سے ان کے ہاتھ پکڑ کے آپ کا کوئی سلسلہ روزگار بننے کے کبھی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بھی اشرے کا وقت معاملات میں بہتری کو ظاہر کرے گا۔ ان کے پاس بھی اپنے کاروباری صورتحال، کاروباری معاملات کو بڑھانے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے بہتر تعلقات اور ان سے وابستہ جو کام ہیں ان کو کروانے کے حوالے سے اور ان کو لے کر چلنے کے حوالے سے بھی کافی مثبت انڈیکیشنز کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور جہاں کاروباری صورتحال کی بات کی، وہاں ایک بات مزید ایڈ ان کرتا جاؤں کہ آپ نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنی اوپر تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی اور اپنی اس کاہلی سے اور کل کر لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے یا ہو جائے گا، آ جائے گا، اس طرح کے معاملات میں الجھے رہے، پڑے رہے تو اس وقت سے جو فائدہ ہے وہ آپ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اس اشرے کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ اپنی اولاد کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کو ٹائم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ اپنی مذہبی معاملات کے دوران لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے کچھ فرق طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ فرق نظریہ اپنا پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس اشرے کا وقت آپ کے خاندانی یا وراثتی معاملات کو لے کر چلنے اور ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر پیش رفت کرنے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس حوالے سے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وہاب ہو، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں روحانی حوالے سے یا نجومی حوالے سے، تو وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے برجوں کے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے گڑ کا۔ حسب توفیق گڑ صدقے کے طور پر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 22، 26 اور 27 نومبر کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج سرطان والوں کو کچھ غیر متوقع ذرائع سے آمدن کا حصول ہو سکتا ہے۔ یہ کسی کی طرف سے کوئی آپ کا لون کی یا ادھار دی گئی رقم کی واپسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس عرصے کے دوران سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے آپ
माली परेशानी का शिकार होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ ज़हनी दबाव भी बन सकता है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त ओवरऑल आपके अज़दवाजी मामलात के हवाले से खासा खुश आइंद रहेगा। आपका शरीके हयात आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होने जा रहा है और आपके लिए आपकी ज़िंदगी के मामलात में आसानियाँ पैदा करने के हवाले से खासी कोशिशें और जद्दोजहद करता हुआ नज़र आता है और आपसी ताल्लुकात को एक बेहतर शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ रहेगा। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अशरे का वक़्त बहुत अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन है। इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो जो है अपनी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। ये दीगर एक्टिविटी से दीगर मामलात की बजाय अपने तलीम की तरफ खासा फोकस करते हुए नज़र आते हैं और अपने मुस्तकबिल के हवाले से खासे फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं। इस अरसे का वक़्त आपका सैर व तफरी के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी खासी जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी भरपूर कोशिश होगी कि अपने शरीके हयात को खुश करने के लिए उसकी ख्वाहिशात को भी पूरा किया जाए। इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर कारोबारी अफराद कोशिश करें तो अल्लाह के फजल करम से अपने माली मामलात को बेहतर शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा की पोजीशन कुछ ऐसी है कि इनके इर्द गिर्द परेशानियां तो जमा होंगी, लेकिन अगर ये उस परेशानियों की जंजीर को तोड़ दें और आगे बढ़ते रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो अल्लाह के फजल करम से अपने कारोबार को बेहतर शक्ल देने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान मुलाज़िम पेशा अफराद को चाहिए कि अपनी नौकरी की तब्दीली के हवाले से कोई भी इकदाम मत उठाएं, क्योंकि ये इनके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। मौजूदा नौकरी के मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा देखभाल कर चलने और सोच समझ कर फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे का वक़्त आपके दफ्तरी माहौल के हवाले से इतना कोई खुश आइन साबित होने नहीं जा रहा। कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आएंगी। वो अफराद जो अंदरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इस अशरे के दौरान अंदरून मुल्क सफ़र करने से अवॉइड करें। इसके अलावा वो लोग जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं या दौरान सफ़र पैदल चलते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। यह अशरा इनके लिए किसी चोट लगने, हादसा होने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हकीम हो या मुजीब हो, 3 तस्मीह आपने इसे करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान सब्ज़ रंग के कपड़े का सदका करें। कोशिश ये करें कि इतना कपड़ा हो कि जिससे किसी की कोई चीज़ बन जाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार या आप कोई बात हमारे से पूछना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24 नवंबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 26 और 27 नवंबर की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 नवंबर का ये अशरा है बुर्ज असद वालों के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आप अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने घरेलू माहौल, अपने छोटे बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ रहेंगे और इनके साथ वक़्त गुजारना भी पसंद करेंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए भी खासा बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो नौकरी के हवाले से कुछ परेशानी में मुब्तला थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे का वक़्त इनके मामलात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त आपके अफसरान आला के साथ भी ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को ज़ाहिर करेगा। पिछले कुछ अरसे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या परेशानी चल रही थी, अब एक ऐसा वक़्त होगा कि आप मामलात को अपने मुताबिक बेहतर शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के दौरान इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियों को ज़ाहिर करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। ऐसा ना हो कि आप किसी बड़े माली नुकसान का शिकार हो जाएं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है और इस अशरे के दौरान आपके दिमाग में, आपके जहन में बैरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से जोश उभरता हुआ नज़र आता है। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दौरान ये कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से कारोबार में अच्छा मुनाफा और
بڑھوتی لانے کے حوالے سے ذاتی طور پر بڑی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں کریں گے کہ صبح ہے کہ شام ہے، کتنا یہ کام پہلے کر چکے ہیں یا کتنا ان کو کام مزید کرنا چاہیے۔ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اس عشرے کے دوران کہ یہ میکسیمم ایفرٹ اپنی کاروبار کو دیں، میکسیمم ٹائم اپنا کاروبار کو دیں اور اس کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے حوالے سے پلاننگ تو کریں گے، لیکن کچھ دیگر معاملات یا مصروفیات کی وجہ سے آپ ان کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی خاص دلچسپی لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنے ذات کی طرف، اپنے کام کی طرف زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور اپنے یار دوستوں کو اتنا کوئی خاص وقت دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ برج اسد والے افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران ان کی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے ازدواجی اور گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ آیت الکرسی کا 7 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو عطریات میں یا سٹونز میں دلچسپی رکھتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ realstone.pk اور ہماری خوشبوؤں کی عطریات کی جو ویب سائٹ ہے ratorfragrance.com، اس کو وزٹ کریں، آپ کو ایک اچھی ورائٹی وہاں پر ملے گی۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران پیریڈوٹ جیم سٹون کا استعمال ضرور کریں، یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ ان کے لیے علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج سملہ والے افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے خاصا خوش آئند رہنے والا ہے۔ ان کے آپسی تعلقات میں خاصی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ یہ وقت ان کے لیے اس حوالے سے بھی ایک بہتر وقت ہے کہ اگر یہ ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ غیر شادی شدہ برج سملہ والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اس عشرے کا وقت ان کے رشتے کے ملنے کے حوالے سے خاصا مثبت نشاندہی کر رہا ہے۔ اوورآل اس عشرے کا وقت آپ کا شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات اور سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے کوئی خاص بہتری کو ظاہر نہیں کر رہا۔ کاروباری افراد ذاتی طور پر تو بھرپور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، بھرپور ایفرٹ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی یہ ایفرٹس، ان کی یہ کوششیں اس نتائج کو ظاہر نہیں کر رہی جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے۔ اوورآل یہ عشرہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے خاصا بہتری اور معاملات میں سلجھاؤ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران یہ اپنے کولیگز پر خاصا اعتبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو نوکری کی تبدیلی کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، لیکن اپنے ان معاملات کو، اپنے ان راز کو دوسروں پر افشاں مت کریں۔ یہ معاملات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان معاملات کو اس طرح سے لے کر چلنا آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ ذہنی طور پر کچھ پریشانی، ڈپریشن کا شکار رہیں گے۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام کے دوران آپ کے ذہن پر کچھ دباؤ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور معاملات کو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے لے کر چلنے میں کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور اپنے تعلیمی معاملات اور تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سواری وغیرہ پر اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا کریم 3 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق باجرے کا صدقہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 نومبر کی ہے۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔
وہ افراد جو 23 اکتوبر سے 23 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج میزان کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ازدواجی معاملات میں خاصی مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو لڑائی جھگڑا یا معاملات میں خرابی چلی آ رہی تھی، اب ایک ایسا وقت ہے کہ آپ اور آپ کا شریک حیات دونوں ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے، گھریلو ماحول کو ایک اچھی جگہ، پرسکون جگہ بنانے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگ ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورآل شراکتی معاملات کے حوالے سے یہ عشرہ کافی مثبت چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عشرہ آپ کی صحت میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران مراد پیشہ افراد اپنے دفتری ماحول، دفتری معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو ان کے خلاف سازشیں یا پلاننگ ہو رہی تھیں، اب ان معاملات کو یہ بہتر کرنے کے حوالے سے اور اپنے دفتری پوزیشن کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی، اس عشرے کے دوران وہ واپس ملنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت نہ ہی آپ کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے، نہ ہی آپ کے اندرون ملک سفر کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین وقت ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے اگر آپ کوششیں کرتے بھی ہیں تو آپ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنے تعلیم کی طرف کوئی خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ تعلیم کی بجائے دیگر سرگرمیوں اور دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تعلیمی نتائج بھی اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنی کئی ایک خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس میں سے کئی ایک جو خواہشات آپ کی موبائل، گاڑی، سواری وغیرہ خریدنے کی یا مکان وغیرہ خریدنے کی ہے، ان کو بھی حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ اپنی کئی ایک خواہشات کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، یا وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، اس عشرے کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب تو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو بہتر مشورہ میرا ایک یہ ہے کہ ان معاملات لالچ میں پڑنے سے گریز کریں۔ آپ لالچ میں پڑھ کے اپنا نقصان کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا حفیظ ہو، یا شکور، 3 تسمیاں آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 نومبر کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زے، زال، زوئیں، نون، دعا سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران برج عقرب والوں کے مالی معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے ان کی کوششوں میں ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی پریشانی اور ذہنی ٹینشنوں میں بھی کچھ کمی واقع ہوگی۔ اوورآل اس عشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ اپنی کاروباری صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کی کوششوں میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس عشرے کے دوران ان کو کام سے ایک بہتر اور اچھا منافع بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، یا وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کا متقاضی ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران ان کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام کا وقت ان کے لیے مالی حوالے سے کچھ زیادہ پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ مالی نقصان سے اپنے آپ کو آپ بچا سکیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کے بھی قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کو خاندان میں سے کسی رشتے کی آفر آئے، یا خاندان میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان
افراد کے لیے بھی ایک بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اور اگر یہ لوگ ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اپنے والدین سے یا رشتے کی بات چلوائیں، انشاءاللہ تعالی مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اوورآل ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی یہ وقت نوکری میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ جو ٹینشنیں پریشانیاں بنی ہوئی تھیں وہ ان دنوں میں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران کسی بھی شخص کو ادھار دینے کے بارے میں مت سوچیں، کیونکہ اگر آپ ادھار دیتے بھی ہیں تو یہ رقم واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا، بعد میں آپ کو خود بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص آپ کے مطالبے کے باوجود آپ کو رقم واپس کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر جن لوگوں کو پہلے آپ ادھار دے چکے ہیں اگر ان سے واپسی کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو وہ رقم یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں یا مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کھانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ عشرہ ان کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بد پرہیزی کرنا ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور یا اللہ یا خبیر ہو ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برجوں کے حالات کے بارے میں سن سکیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 نومبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے درمیان آپسی رنجشیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اپنے گھریلو معاملات اور گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کوششیں تو کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اوورآل اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے اچھی انڈیکیشنز کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن کاروباری افراد کی بات کی جائے اوورآل اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے ایک مثبت تبدیلیوں کو، مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے دوران آپ ذہنی حوالے سے کچھ ڈسٹرب رہیں گے، پریشان رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار یا کام کی طرف اتنی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنی توجہ کی آپ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ حاصلہ نتائج بھی حاصل نہیں کر سکیں گے جو اس عشرے کا وقت آپ کو دینے کا متقاضی ہے یا کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ ان پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو ایک سائڈ پر رکھیں اور اپنے کام کی طرف پورا فوکس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک اچھا منافع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ملازمت پیشہ افراد ہیں، اگر وہ نوکری کے حصول کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے یا بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں تو اس کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ بہتر فیصلہ لینے کے لیے اپنی ذہنی پریشانیوں، ذہنی ٹینشنوں کو سائڈ پر رکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایک اچھا اور بہتر فیصلہ لینے میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس کا پچھتاوا یا احساس آپ کو بعد میں آگے چل کر ہوگا کہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، اچھی آپشن تھی جس کو آپ نے مس کر دیا۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عشرہ آپ کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ طالب علم جو تعلیم کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ آپ کے اندرون ملک سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومتی اداروں یا اعلیٰ افسران سے وابستہ کام ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ان دنوں میں آپ کو ان کے ساتھ معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط اور صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپسی معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی توغ و دو کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنا وقت اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، یار دوستوں کے ساتھ
گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مصری کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 22، 26 اور 27 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم، خے، گاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جدی کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے ازدواجی معاملات میں بہتری کے حوالے سے کی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس عشرے کا وقت اس حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے کہ پچھلے کچھ عشرے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی یا تعلقات میں خرابی واقعہ ہوئی تھی، اب اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو ان معاملات کو ایک بہتر شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی خاصا بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے تو ان کے حل کے لیے بھی ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے وہ کام حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہیں گے اور ان کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام ان کی سازشوں میں تیزی کو ظاہر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا مسائل کا شکار ہیں، یہ عشرہ ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے کوئی فیصلہ آپ کے حق میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اوورآل اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ کسی سے کوئی ادھار وغیرہ مانگتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس عشرے کے دوران انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم بھی اپنی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح، شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کا وقت ملازم پیشہ افراد کے لیے کچھ پریشان کن ہونے جا رہا ہے۔ ان کے لیے ان کا دفتری ماحول، دفتری معاملات ان کے لیے اتنے خوشگوار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ خاص طور پر ان کے ارد گرد کے لوگ ان کے خلاف خفیہ طور پر سازشوں میں مصروف رہیں گے اور ان کے دفتری معاملات ان کے لیے خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر بھی آپ کچھ ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اپنے افسران کے ساتھ تعلقات میں معاملات میں خرابی واقعہ ہو۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ روزانہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس عشرے کے دوران اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 26 اور 27 نومبر کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سے، توئیں، ڈال، سواد سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کے مالی معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ اخراجات آپ کے گھریلو معاملات، اپنے شریک حیات پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے بہتر اور اچھے ازدواجی معاملات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے دوران ان کے آپسی تعلقات میں خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپسی دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ لمبی لمبی گفتگو، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت کے دوران اگر آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو اپنی خواہشات کو، امیدوں کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے اولاد کی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ طالب علموں کی توجہ اپنی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور ان کی تعلیمی کارکردگی بھی خاصی بہتر نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور اس عشرے کا وقت آپ کے
مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس اشرے میں کوشش ضرور کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا قانونی پریشانی کا شکار ہیں اس اشرے کے دوران یہ معاملات آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت کاروباری افراد اور ملازم پیشہ افراد دونوں کے لیے خاصا خوش آئین رہنے والا ہے۔ پچھلے کچھ اشرے میں جو پریشانیاں بنی ہوئی تھی وہ اس اشرے میں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت کا سامنا رہے گا، اچھی خوراک بھی کھائیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عشرے کے دوران حسب توفیق سرخ لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21 اور 22 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے دوران آپ کو کئی ایک مثبت چیزیں دیکھنے میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی کوشش ہوگی کہ پچھلے کئی عرصے چلتے ہوئے معاملات کو کسی انجام تک پہنچائیں، کسی سرے تک پہنچایا جائے۔ اس میں ایک آپ کے وراثتی معاملات بھی ہوں گے، ان کو بھی ایک بہتر طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے آپ اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں سے میل ملاقات بھی کرتے نظر آئیں گے، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ان معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عشرہ ان کے معاملات میں بہتری کو ظاہر کرے گا۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنی امیدوں کو، خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی تگ و دو کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان میں کامیاب بھی رہیں گے۔ یہ عشرہ آپ کی یار دوستوں کے ساتھ میل ملاقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کو قیمتی اشیاء کی خریداری کی خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم دے رکھی تھی تو ان دنوں میں واپسی کا مطالبہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ یہ اپنی دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی ایکٹیویٹیز اور تعلیم کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران اگر آپ گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے بھی ہیں تو ان میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے، اور وہ افراد جن کے کوئی رشتے کی بات چل رہی تھی ان دنوں میں وہ رشتے کی بات ختم ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے کاروباری معاملات میں کچھ اونچ نیچ کے ساتھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کی کاروباری معاملات کے حوالے سے پریشانیاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہرحال ذاتی طور پر آپ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ ان معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں وہ اپنے دفتری ماحول، دفتری معاملات کو بہتر کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے، ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اچھا اور بہتر نوکری ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ وہ افراد جو قانونی مسائل یا قانونی معاملات کا شکار ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ ان معاملات کو کسی فیصلے کی طرف لے کے جائیں۔ وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ان معاملات سے اس عشرے کے دوران مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کی سواری وغیرہ پر اخراجات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنے حلقہ باب میں غیر ضروری طور پر گفتگو اور بحث و مباحثے میں مصروف رہیں گے جس کی وجہ سے آپ کی ساخت بھی متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، یا اللہ یا لطیف ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں، یہ آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 19 نومبر کی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔